السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے آج ہمارا الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کا، اور ہمارا آج پہلا لیسن ہے لفظی ترجمہ اور تفسیر کا بیچ 8 الحمدللہ ہمارا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو، اس مقصد کو کامیاب کرے اور ہم سب کو آخر تک لے کر چلے کہ ہم قرآن کو مکمل کر سکیں۔ سورۃ الفاتحہ در حقیقت سب سے امپورٹنٹ بات، سورۃ الفاتحہ مکی سورہ ہے، اور فاتحہ سے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ فاتحہ سے کیا مراد ہے، فاتحہ کیا ہوتا ہے۔ در حقیقت فاتحہ اس کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی چیز شروع کی جائے۔ قرآن پاک کا آغاز چونکہ سورت سے ہوتا ہے اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت، کتابت اور نماز کی قرأت اسی سے شروع کی جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ نماز بھی ہم اسی اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم نماز کا آغاز بھی اسی سورہ فاتحہ سے ہی کرتے ہیں، اور یعنی کہ قرآن کی تلاوت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس کے ناموں کی طرف دیکھیں تو قرآن سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، صرف فاتحہ ہی نہیں بلکہ اس کے کئی نام ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن کی ماں، ام الکتاب کتاب، سبع مثانی، ٹھیک ہے، 7 آیتوں والی، قرآن عظیم، الحمد اور الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے دیگر ناموں میں یہ بھی شامل ہے، الشفا بھی اس کو کہا جاتا ہے، الکنز بھی کہا جاتا ہے، اور الرقیہ یعنی کہ پڑھ کر پھونکنے والی آیتیں، ان کو پڑھ کر پھونکنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی 7 آیات ہیں سورۃ الفاتحہ کی، اور اگر ہم اس کو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا 5واں نمبر ہے، اور قرآن کے مصحف کے اندر اس کا پہلا نمبر ہے۔ اب تھوڑا سا ہم سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ فضیلت آج آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ قرآن جب ہم نماز ادا کریں گے تو اس کی فضیلت کے بارے میں ہم زیادہ سوچ کر سمجھ کر نماز کو انشاءاللہ قائم کر سکیں گے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا، کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو سب سے بڑی سورت کا وعدہ کیا تھا مجھے بتانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ سب مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4474 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کی مزید ڈیٹیل میں اور جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی مثل، اس جیسی کوئی صورت نہ تو تورات میں کوئی اتاری، اور نہ ہی انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور حتیٰ کہ قرآن میں بھی اس سے پہلے کوئی ایسی جامع اور خوبصورت صورت اللہ نے نہیں اتاری، اور وہ بے شک سب مثانی سورہ ہے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث نمبر 2875 میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اب اس کی مزید فضیلت کے بارے میں اگر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ یاد رکھیے گا کہ وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آسمان سے بہت زور کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ پھر فرمایا اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آج آپ کو عطا ہوئے ہیں، جو آپ کو عطا ہوئے ہیں، وہ عنایت ہوئے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرا نور
سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی صورت یعنی کہ کوئی بھی ان میں سے آیت تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ ہماری دعاؤں میں کمی کیا ہوتی ہے کہ ہم یقین کامل سے نہیں مانگتے۔ ہم لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید یہ بات قبول ہو یا نہ ہو، تو غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب تک کہ ہمیں یقین پختہ نہ ہو اس وقت تک ہماری وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں ہوئی، بلکہ اس کی نماز ناقص رہ گئی، یعنی کہ ناقص رہی، اس میں کوئی نقص باقی رہ گیا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ تو لوگوں نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ نے جواباً کہا اس وقت تم لوگ آہستہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل کا یہ قول فرماتے ہوئے سنا ہے، نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے، میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، حمد بیان کی۔ اور نمازی جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری توصیف بیان کی۔ اور نمازی جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور یوں بھی کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے، میرے حوالے کر دیے۔ اور جب نمازی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے، ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا وہ اس کو ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب نمازی اپنی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ یہ سب میرے اس بندے کے لیے ہے کہ جو کچھ طلب کرے گا وہ اسے دے دیا جائے۔ آج سے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کو جب بھی نماز کے اندر پڑھیں تو یہ فیلنگز ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ مسلم کی حدیث نمبر 395 کے اندر یہ ساری باتیں ڈیٹیل سے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے کہ ہم ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھیں۔ آغاز کرتے ہیں ہم اب اس کی تفسیر کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو قرآن کو پڑھنے کے بارے میں حکم ہے کہ ہمیں طاووس کا پڑھنا لازم ہے، وہ کیوں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ النحل میں اس کا حکم دے دیا۔ کیا حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ پس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمیں عمل کرنا لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ کو لازمی پڑھا۔ کیوں پڑھنا لازم ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے اور شیطان ہمیں اس راستے سے روکنا چاہتا ہے۔ آج آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو آپ کل سے دیکھیے گا کہ آج سے ہی دیکھیے گا آپ کو اپنے سارے کام آپ کو لگے گا کہ سارے کام میرے رک گئے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، میرے کام سارے جیسے ٹھہر گئے ہیں، میرا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ کو لگے گا جیسے میرے کاموں میں مشکلیں آ رہی ہیں، کیونکہ یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں اور یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ شیطان ہمیں اس سے روکنا چاہتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس کی شر سے بچا سکتا ہے۔ کوئی انسان، کوئی چیز، کوئی عمل ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اور شیطان کا شر کو دور کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن تعوذ کو پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو تعوذ کا پڑھنا ہم سب کے لیے واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ہمیں حکم دے دیا۔ اب ہم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیں، اس کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ بسم اللہ کے فضائل کیا ہیں،
تو ہم کیوں اس کو پڑھتے ہیں؟ تو انسان کو ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا اسلامی طریقہ ہے، اور رب العزت نے علم کا رشتہ بھی اپنے نام سے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ہر چیز کا رشتہ تعلق جوڑا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور سب سے ایک اور امپورٹنٹ بات، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز دین کا، اسلام کا سب سے پہلا فرض ہے جس کو وضو کے بغیر ہم ادا نہیں کر سکتے، اور عبادت کے لیے وضو کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ آپ کو، ہم سب کو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا لازم ہے، اس کے بنا وضو نہیں ہوتا۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 25 کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ واجب کاموں میں بھی، سب کاموں میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا تو ذبح آپ کا غلط ہو گیا، وہ ذبح آپ کا جو ذبح کیا ہوا ہے وہ حلال نہیں رہا، مع سوائے اس کے کہ جس کا آپ کو علم نہ ہو کہ اس شخص نے، یعنی کہ جو آپ کو جس پہ ذبح کیے ہوئے پہ بسم اللہ نہیں پڑھا گیا تو وہ ذبح آپ کا جو ذبح کیا ہوا ہے وہ آپ کا حلال نہیں رہا، اس پر پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے سونا بھی اسلامی طریقہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے یہ دعا کرنے سکھائی، کیا؟ اللہم بسمک اموت و احیا، پھر اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ تمام کاموں سے پہلے برکت، مدد اور قبولیت کی امید پر بسم اللہ پڑھنا ہمارا اسلامی طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھیں، تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی برکتیں کتنی ہیں، رحمتیں کتنی ہیں، مدد کتنی ہیں۔ ہم خواتین تو سارا دن کام کرنے میں مصروف رہتی ہیں، جھاڑو اٹھائیں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اب یہ نہ سوچیے گا کہ جھاڑو اٹھا کر ہمارے کچرے میں برکتیں ہوگی، نہیں، آپ کی مدد ہوگی، آپ کی کام میں مدد ہوگی، آپ کے کام جلدی جلدی ہو جائیں گے، برکتیں ہوں گی، آپ کے وقت میں برکتیں ہوں گی۔ تو ہاں سوچئے کہ ہم خواتین کتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ ہم تو لمحہ لمحہ ہمارے لیے انبار لگے ہوئے نیکیوں کے، ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور ہر صورت سے پہلے جو بسم اللہ ہے وہ نازل ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت کی حد و انتہا کو نہیں جان پاتے تھے جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پر نہ اتر جاتی، یعنی کہ ان کو پتہ نہیں، یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اب نئی سورہ شروع ہو گئی ہے۔ تو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ بھی نازل ہوئی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 788 میں اس کا ارشاد ہوا۔ I hope so کہ ہم سب کو بسم اللہ کے بارے میں، تعوذ کے بارے میں اور سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کی ایک ایک لفظ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ یعنی کہ تمام کی تمام تعریفیں، اس سے مراد کیا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں، کوئی ایک یا دو یا تھوڑی سی تعریف نہیں، بلکہ ساری کی ساری تعریفیں، مکمل تعریفیں، ساری کی ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ رب کائنات کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ ایک جہان کا نہیں، تمام عالم کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ ساری تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے ہم عورتوں کو، ہم عورتیں ہیں، ہم بچیاں ہیں، ہم سب بچیوں کو، آپ سب بچیوں کو، کہ ہم خواتین بڑا چاہتی ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، انکلوڈنگ می، اپنی بھی بات کہوں۔ ہم نے کھانا پکایا تعریف ہو، ہم نے اچھی صفائی کی ہماری تعریف ہو، ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہماری تعریف ہو۔ جب نہیں ہوتی تو ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنا کچھ کر کے ہماری تعریف ہی نہیں ہو رہی۔ تو تعریف کے قابل تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ جو اس کائنات کا رب ہے۔ ہم تو تعریف کے قابل ہی نہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کچھ ایسا کیا نہیں جس کی بہت تعریفیں کی جائیں۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے۔ جب یہ بات سمجھ لی نا
تو آپ کو پریشانی کا سبب نہیں اٹھانا، کبھی بھی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی، کیونکہ تعریف کے قابل صرف اللہ ہے، صرف رب کائنات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، یہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ بندے اور رب کا تعلق شکر کا تعلق ہے، انسان شکر گزار ہوتا ہے تو رب اس کا قدردان بن جاتا ہے، یہ بندے اور رب کا رشتہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم بات کیا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی تعریف کو پسند کرنے والا اور کوئی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے، اسی لیے اس نے اپنے نفس کی خود تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی خود تعریف کی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کاموں کا اختتام کرتے، کسی بھی کام کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کرتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ میں نے گروپ کے اندر شیئر کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاموں کو مکمل کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کے فضل سے نیک کام پورے ہوتے، جس کے فضل سے نیک کام پورے ہوتے۔ اب رب العالمین کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ سارے کے سارے مخلوقات کا عالم کا رب ہے۔ اب مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی تربیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تربیت عامہ یعنی کہ عام لوگوں کی، تمام لوگوں کی تربیت، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس نے رزق عطا کیا، اس نے ہماری رہنمائی کی، جن میں ان کی دنیا کی زندگی کی بقا ہے۔ اور تربیت خاصہ کیا ہے؟ ایک عامہ جو عام سب لوگوں کی تربیت ہے، ایک تربیت خاصہ ہے جو خاص ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے وہ خاص تربیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے تربیت کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو دور کرتا ہے جو حق کے راستے پر چلنے نہیں دیتی۔ اسی تربیت سے ہر نیکی کی توفیق ملتی ہے اور انسان برائی سے بچتا ہے، اور برائی سے بچنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور وہی اکیلا ہے، اور وہی تدبیر کرتا ہے، اور سارا کا سارا عالم اللہ تعالیٰ کا ہی محتاج ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ہیں، رحمان بھی اور رحیم بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وسیع رحمت والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، اس نے اپنے اوپر، رب کائنات نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اور رب کائنات نے کیا فرمایا؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ پھر آپ ان میں کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا، وہ ہم پر رحم نہیں کرتا، جبکہ اس نے اپنے اوپر تو رحمت کرنا فرض کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الملک کے اندر کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ اوپر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں، رحمان کے سوا نہیں کوئی جو ان کو تھامے، اللہ ہی ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے آسمانوں پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرندے کبھی پروں کو تیزی سے ہلاتے ہیں اور کبھی سمیٹ کر بھی اوپر ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے جو انہیں تھامے ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ سارے نظام چلا رہا ہے۔ یہ وہ رحمان ہے جس کی رحمت نہ صرف انسانوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، حشرات پر، ہر چیز پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے ہیں۔ صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ آج جو ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا جو حصہ اللہ نے زمین پر اتارا اس کی وجہ سے کرتی ہے۔
یہاں تک کہ گھوڑی بھی بچے کو اپنی سم نہیں لگنے دیتی، جو اس کے پاؤں کی چاپیں ہوتی ہیں نا، جو اس کے پاؤں کے بہت سخت قسم کے پھول ہوتے ہیں، نہیں لگنے دیتی، بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس کا بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب گھوڑی بدک جاتی ہے نا تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اپنے بچوں کا خیال ہوتا ہے۔ تو یہ وہ رحمت 1% رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، وہ 1% رحمت، باقی 99% رحمت اللہ۔ سوچیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی ہوں گی، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ تو کون ہم ہیں، ہم ہی ہیں وہ جو سمجھ نہیں پاتے، ہم ہی ہیں وہ جو اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی زیادہ ہیں، ہم ہی ہیں وہ جو بڑی جلدی گلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ آپ لوگوں پر رحم کریں گے تو اللہ آپ پر بھی رحم کرے گا، اور زمین والوں پر رحم کرو تاکہ تم پر آسمان والا رحم کرے۔ آپ زمین والوں پر رحم نہیں کریں گے، اللہ ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے بارے میں ایک اور بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کافر کو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے کبھی نا امید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو وہ دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ سوچ لیجیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم بھی ہے، اور پھر وہ جب پکڑ میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ بھی کتنی سخت ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، مالکی یوم الدین، یعنی کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ وہ روز جزا جس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، اس دن کا مالک صرف رب کائنات ہی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں۔ زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ وہ جو دنیا میں بڑے جابر بادشاہ بنے ہوئے تھے، تکبر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں۔ آج وہ زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ جزا کا دن ہے، جس دن لوگوں کو اپنی اعمال کا ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا، صرف اللہ کی اجازت ہوگی تو کوئی کلام کر سکے گا۔ ان میں سے کچھ بخت لوگ ہوں گے اور کچھ نیک بخت لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرما دیا کہ یہ بڑا سخت دن ہوگا، کچھ بدبخت ہوں گی اور کچھ نیک بخت۔ آج میری اور آپ کے پاس یہ مہلت ملی ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وہ روز جزا کا دن ہے، اس کا مالک صرف وہی ہے۔ کچھ کام نہ آئے گا اس دنیا کا کوئی کام، یہ جو ہم اپنی اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز میں مصروف ہیں کہ رسپانسبلٹیز ہمارے کام نہیں آئیں گی، ہم کسی کو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہمارے کام آئے گا۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلی بات ہوئی عبادت کی کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی یہاں پر ہم عہد کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم کسی کو بھی تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، استعانت حاصل کرتے ہیں۔ جس میں انسان بے بس ہوتا ہے نا، اس میں کسی اور سے استعانت حاصل کرتا ہے، مدد مانگتا ہے۔ تو عبادت کو عبادت اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر لی جائے، تب تک ہم اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے، اور ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص شامل ہونا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ ایک حدیث پہ بتاتی چلوں آپ لوگوں کو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ،
جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو،